اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کے اوپر بہت زور دیا ہے، عقل کے استعمال پہ۔ مسلمان تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، تو بیڑا گھر کسی لیے ہے نا کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلت، پستی اور مار داڑ کا شکار۔ یہ انبیاء ہے، سورہ 21 نمبر، اس کی 67 آیت میں فرمایا، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ 23 مومنون 80 نمبر سورت، 80 نمبر آیت اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا بدلنا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ 24 نمبر سورہ نور کی 61 نمبر آیت میں فرمایا، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج اور نہ مریض پر کوئی حرج اور نہ تم پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے آباؤ و اجداد کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوستوں کے۔ نہیں ہے تم پر کچھ گناہ اس میں کہ کھاؤ تم سب مل کر یا علیحدہ، پھر جب داخل ہو تم گھروں میں تو سلام کیا کرو لوگوں کو، تمام لوگوں کو، دعا کے طور پر جو اللہ کی طرف سے ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ، اور دعا دو ان کو۔ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ 25 نمبر اگلی صورت ہے فرقان، اس کی 44 نمبر آیت میں فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ یہ زیادہ بدتر ہیں جانوروں سے بھی۔ اللہ ان انسانوں کو جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں ہدایت کے حساب سے۔ 26 اگلی صورت شعراء 28 نمبر آیت میں فرمایا، کہا موسیٰ نے، وہی ہے رب مشرق کا اور مغرب کا اور جو ان کے درمیان ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ 28 نمبر سورہ قصص کا مطلب ہوتا ہے سٹوریز۔ 60 آیت میں فرمایا، اور جو بھی دی گئی ہے تمہیں چیز متاع، وہ دنیاوی زندگی اور اس دنیا کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ پھر 29 نمبر عنکبوت سورت کی 35 آیت میں فرمایا، اور بے شک چھوڑ دی ہے ہم نے ان میں ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر آگے 43 نمبر عنکبوت کی ہی آیت ہے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے، اور نہیں عقل رکھتے ان کو مگر اہل علم۔ عنکبوت 29 کی 63 آیت میں فرمایا، اور جب پوچھو تم ان سے کہ کون برساتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد، تو کہیں گے اللہ، کہو الحمدللہ، مگر اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ روم 30 نمبر سورت کی 24 آیت میں فرمایا، اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ وہ دکھلاتا ہے تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور برساتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ روم 30 نمبر سورت چل رہی ہے، 28 نمبر آیت میں فرمایا، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثال تمہاری ہی، کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ تمہارے شریک بن سکتے ہیں اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا، تاکہ تم اس میں برابر کے شریک ہو جاؤ؟ کیا ڈرتے ہو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو اپنے جیسوں سے؟
اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ سورہ یاسین 36 نمبر سورت کی 62ویں آیت میں فرمایا، اور یقیناً گمراہ کیا اس نے تم میں سے بہت سوں کو، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں ذہن میں رکھیں کہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور گمراہ بھی اللہ کر سکتا ہے، جو آپ کے اندر نیت، جو کچھ آپ سوچتے ہیں اس کے مطابق۔ اگر آپ ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی، اگر نہیں تو گمراہی ملے گی۔ سورہ یاسین کی 68 آیت، 68 اردو نے مجھے آتا نہیں، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں ہم اس کی ساخت کو، اس کی شکل صورت کو ہم الٹا دیتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم پہلے کیا تھے اور اب کیا بن گئے؟ 137 138 سورہ یاسین چل رہی آیت میں فرمایا، اور بے شک تم گزرتے ہو ان کے پاس صبح اور شام کے وقت، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 39 زمر 63 نمبر آیت میں فرمایا، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ اور سفارشی؟ کہو کہ اگر وہ ذرہ بھی اختیار، کہو کہ وہ ذرہ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ عقل رکھتے ہیں۔ 40 نمبر، مومن اس کو غافر بھی کہتے ہیں، 67 آیت میں فرمایا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پہلی پیدائش، پھر نطفے سے، دوسری پیدائش، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر نکالتا ہے وہ تمہیں بچے کی شکل میں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہوتے ہو اور تم میں کچھ فوت ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم پہنچو اپنے مقررہ مدت تک اور تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ 43 نمبر سورہ زخرف، اس کی 3 نمبر آیت میں جز ہے، اور یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے اسے قرآن عربی میں تاکہ تم عقل استعمال کرو، یہ کافروں مشرکوں کے لیے تھا۔ 45 جاسیہ 5 نمبر آیت میں فرمایا، اور رات اور دن کی تبدیلی، اور جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی رزق کے لیے، پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین مردہ ہونے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ 49 حجرات، اس کی 4 نمبر آیت میں فرمایا، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں تمہیں حجروں کے باہر سے، ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں آیت ہے کہ آپ کی تعظیم کا صحابہ کو بہت سختی سے حکم تھا کہ آواز اونچی نہیں کرنی ہے، یہ وہ۔ 57 حدید صورت ہے، اس کی 17 نمبر آیت میں فرمایا، جان لو کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے زمین کو مردہ ہونے کے بعد، بے شک کھول کر بیان کر دیے تمہارے لیے ہم نے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سورہ حشر 59 14 نمبر آیت میں فرمایا، نہیں قتال کریں گے یہ کبھی تم سے اکٹھے مگر قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، تم انہیں یکجا خیال کرتے ہو مگر ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کفار کے بارے میں 67 سورہ ملک 10 نمبر آیت، اور کہیں گے وہ کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو نہ ہوتے دوزخیوں میں۔ مسلمانوں، دوستو، عزیزو، غور سے سنو یہ آیت، اور کہیں گے وہ کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو نہ ہوتے دوزخیوں میں۔ تو دوستو، یہ تیسرا میرا خیال لیکچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عقل یا دانائی کا استعمال کرنے کو بار بار کہا ہے، اور ہم مسلمانوں نے قرآن پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا دور کی بات۔